بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت دہویں مضمون ہدایت النحو سبق نمبر 9۔ گزشتہ اسباق میں اسم معرب کی تعریف، اسم معرب کا حکم اور اسم معرب کے اعراب کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج فصل رابع میں اسم معرب کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ فصل الرابع الاسم المعرب على نوعين منصرف وهو ما ليس فيه سببان أو واحد يقوم مقامهما من الأسباب التسعة كزيد، ويسمى الاسم المتمكن وحكمه أن يدخله الحركات الثلاث مع التنوين، تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. وغير منصرف وهو ما فيه سببان أو واحد منها يقوم مقامهما، والأسباب التسعة هي: فصل الاسم المعرب على نوعين، اسم معرب دو اقسام پر مشتمل ہے۔ منصرف ان میں سے ایک پہلا منصرف ہے، وهو ما ليس فيه سببان، منصرف وہ کہ نہ ہو جس میں دو سبب، او یا واحد ایک ایسا سبب، یقوم مقامہما جو دو سببوں کے قائم مقام ہو، من الاسباب التسعۃ 9 اسباب میں سے، کزید جیسے کہ زید، یعنی منصرف وہ جس میں دو اسباب منصرف میں سے دو اسباب یا ایک ایسا سبب جو کہ دو کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے۔ ویسمى الاسم المتمکن، اور اس کو اسم متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ وحکم، اور اس کا حکم ان يدخل الحرکات الثلاث مع التنوین، کہ اس پر داخل ہوتے ہیں تینوں حرکات مع التنوین، تنوین کے ساتھ، ان تینوں حرکتیں اور تنوین اس پر داخل ہوتی ہیں۔ تقول آپ کہیں گے جانی زید ورأیت زید ومررت بزید۔ وغیر منصرف، اور دوسری قسم اسم معرب کی غیر منصرف ہے۔ وہوا، اور غیر منصرف وہ ما فیہ سببان، جس میں ہو دو سبب، او واحد یا ایک ایسا سبب، یقوم مقامہما جو کہ ان دو اسباب کے قائم مقام ہو۔ والاسباب التسعۃ ہی، اور اسباب منصرف 9 ہے۔ تشریح اسم معرب علی نوعین، اسم معرب کی اقسام بیان فرما رہے ہیں یہاں سے مصنف رحمہ اللہ کہ اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ تو منصرف کا معنی ہے پھیرنے والا، اور نحو کی اصطلاح میں منصرف اس اسم کو کہا جاتا ہے جس میں دو سبب یا ایک ایسا سبب جو کہ دو کے قائم مقام ہو نہ پائے جائیں، جیسے زیدن، کہ اس میں صرف ایک سبب یعنی علمیت موجود ہے اور اس کے علاوہ اسباب منصرف میں سے کوئی سبب اس میں موجود نہیں، اس وجہ سے یہ منصرف ہے۔ اور اس کو منصرف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اعراب کی تینوں حالتوں یعنی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں تبدیل ہوتا ہے۔ وحکم، اور اس معرب کا حکم ان يدخل الحرکات الثلاث مع التنوین، کہ اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آ سکتی ہے، جیسے جا زیدن، رأیت زیدن ومررت بزیدن۔ دیکھیے زیدن حالت رفع میں اس پر ضمہ آیا، حالت نصب میں اس پر فتحہ اور حالت جر میں اس پر کسرہ موجود ہے، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تبدیل ہوا۔ منصرفن، اس کو ہم تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں، منصرفن بھی، منصرفن بھی اور منصرفن بھی۔ اگر منصرفن پڑھیں تو احدھا مبتدا کے لیے یہ خبر، اگر منصرفن پڑھیں تو آنی فعل کے لیے مفعول واقع ہوگا، اور اگر منصرفن پڑھیں تو نوعین کے لیے بدل واقع ہوگا۔ وغیر منصرفن، اور غیر منصرف، یعنی اس میں معرب کی دوسری قسم غیر منصرف ہے، اس کا معنی ہے نہ پھیلنے والا، یعنی یہ اعراب کی تینوں حالتوں میں نہیں پھیلتا بلکہ اس پر صرف ضمہ اور فتحہ آتا ہے، کسرہ اور تنوین اس پر نہیں آتے۔ کہ نحو کی اصطلاح میں غیر منصرف وہ اسم جس میں اسباب منصرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو کہ دو کے قائم مقام ہو موجود ہو تو اسے غیر منصرف کہا جائے گا۔ والاسباب التسعہ، اور اسباب منصرف جو ہمارے پاس ہے وہ 9 ہے۔
العدل والوصف والتانيث والمعرفة والأجمة والجمع والتركيب والألف والنون الزائدتان ووزن الفعل، وحكمه ألا يدخله الكسرة والتنوين، ويكون في موضع الجر مفتوحا أبدا. تقول جاءني أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد. أسباب 9: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل ہیں. اس کا حکم اللہ یدخلہ الکسرۃ والتنوین کہ داخل نہیں ہوتے اس پر، یعنی غیر منصرف پر داخل نہیں ہوتے کسرہ اور تنوین. ویکون فی موضع الجر اور ہوگا جر کی جگہ میں مفتوحا ابدا ہمیشہ فتح. تقول جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت بأحمد. تو غیر منصرف کا حکم یہاں پر بیان ہوا کہ اس پر کسرہ و تنوین نہیں یاد ہے. لیکن اگر اس کو یعنی غیر منصرف کو اگر ہم کسی دوسرے سے کی طرف مضاف کر دیں یا غیر منصرف پر الف لام آ جائیں تو پھر غیر منصرف پر کسرہ و تنوین، کسرہ آ سکتا لیکن تنوین پھر بھی نہیں آتی اس پر. سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ غیر منصرف پر کسرہ و تنوین کیوں نہیں آتی؟ تو جواب یہ کہ غیر منصرف یہ فعل کے مشابہ ہیں اور فعل پر چونکہ کسرہ و تنوین نہیں آتے اس لیے اس پر بھی کسرہ و تنوین نہیں آتے. اور فعل کے ساتھ مشابہت اس طرح ہے کہ جس طرح فعل دو چیزوں یعنی فاعل اور معنی مصدری کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح غیر منصرف بھی دو اسباب کا محتاج ہوتا ہے یا ایک ایسے سبب کا جو دو کے قائم مقام ہو اس کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے اس کی مشابہت فعل کے ساتھ موجود ہے، تو اس مشابہت کی بنا پر اس پر بھی کسرہ و تنوین نہیں آ سکتے. اما العدل فهو تغیر اللفظ من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى تحقيقا أو تقديرا ولا يجتمع مع وزن الفعل أصلا ويجتمع مع العلمية كعمر وزفر ومع الوصف كثلاثة ومثلثة وأخرى وجمعة. بہرحال عدل فهو تغیر اللفظ بس وہ لفظ کا تبدیل ہونا ہے، لفظ کا متغیر ہونا ہے، من صیغۃ الاصلیۃ اپنی اصلی شکل سے الی صیغۃ اخری دوسری شکل کی طرف، تحقیقاً و تقدیراً چاہے وہ تحقیقی ہو یا تقدیری، ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا اور جمع نہیں ہوتا وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی، ویجتمع مع العلمیۃ اور وہ جمع ہوتا ہے یعنی عدل علمیت کے ساتھ جیسے عمر اور ظفر. ومع الوصف اس کا عطف بھی یہاں پر ویجتمع پر ہو رہا ہے کہ ویجتمع مع الوصف کے عدل وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے جیسے ثلاث و مثلث و اخر و جمع. اما العدل یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اسباب منع صرف میں سے پہلی قسم عدل کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں. اما العدل فهو تغیر اللفظ، عدل کا لغوی معنی ما بعد کے اعتبار سے تبدیل ہوتا ہے. تو اگر عدل کے بعد الہ کا لفظ آ جائے تو عدل کا پھر لغوی معنی ہوگا مائل ہونا. جیسے اگر عدل الہ ہم پڑھیں تو مطلب ہوگا کہ وہ اس کی طرف مائل ہو گیا. اور اگر عدل کے بعد انہو کا لفظ آ جائے تو اس صورت میں معنی ہوگا اعراض کرنا، جیسے عدل انہو اس سے اعراض کیا. جبکہ اصطلاحی معنی کتاب میں موجود ہے فهو تغیر اللفظ من صیغۃ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری تحقیقا و تقدیرا کہ لفظ کا اپنی اصلی شکل و صورت چھوڑ کر دوسری صورت اختیار کرنا چاہے وہ تقدیراً ہو یا تحقیقاً. پس اس سے معلوم ہوا کہ عدل کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری. یہاں پر سوال پیدا ہوتے کہ ضرب یضرب ضرب یضرب ضارب وغیرہ یہ ہمارے پاس تمام مشتقات ہیں کیونکہ یہ ضرب سے مشتق ہیں، تو ان پر یہ تعریف صحیح آ رہی ہے کیونکہ یہ بھی اپنی اصلی شکل چھوڑ کر دوسری شکل اختیار کر چکے ہیں اور مادہ اور معنی اصلی بھی باقی ہیں، لیکن نحوی ان میں عدل نہیں مانتے. تو اس کا جواب یہ دیتے کہ تعریف میں من صیغۃ الاصلیۃ اس کی وہ ضمیر سے مراد یہ ہے کہ وہ لفظ اپنی اصل شکل و صورت چھوڑ کر دوسری شکل اختیار کرے
یہ مشتقات اپنی شکل سے نہیں نکلے بلکہ مصدر کی شکل چھوڑ کر دوسری شکل اختیار کر چکے ہیں، لہٰذا ان پر یہ عدل کی تعریف صحیح نہیں آ رہی۔ دوسرا اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ قال باغ مقول وغیرہ بھی ان پر بھی یہ تعریف صحیح آ رہی ہے، کیونکہ قال اپنی اصلی شکل قولہ سے تبدیل ہو کر قال، اور اس طرح باغ کی بیع مقول کی مقبول، اس طرح باقی بھی اپنی اصلی شکل صورت چھوڑ کر دوسری شکل اختیار کر چکے ہیں، لہٰذا ان کو بھی معدول کہنا چاہیے، حالانکہ نحوی حضرات ان کو معدول نہیں کہتے۔ تو اس کا جواب یہ کہ تعریف میں ایک شرط محذوف ہے کہ یہ تبدیلی بغیر صرفی قانون کے ہو۔ تو عدل کی کامل تعریف ہمارے پاس یہ ہوگی کہ کسی لفظ کا اپنی اصلی شکل چھوڑ کر دوسری شکل اختیار کرنا بغیر کسی صرفی قانون کے، بشرط یہ کہ مادہ بھی باقی ہو اور اصلی معنی بھی باقی ہو۔ تو ان مثالوں میں صرفی قانون جاری ہوا ہے، لہٰذا ان پر عدل کی تعریف صحیح نہیں آئے گی۔ پہلی قسم عدل تحقیقی وہ ہے جو غیر منصرف پڑھا جاتا ہو اور اس کے اصل پر کوئی دلیل بھی موجود ہو، جیسے ثلاثو اور مثلثو۔ یہ ہمارے پاس دونوں عدل تحقیقی کی مثالیں ہیں کہ یہ دونوں عرب میں غیر منصرف پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس میں غیر منصرف کا صرف ایک سبب وصف پایا جاتا ہے جو کہ دو اسباب کے قائم مقام بھی نہیں، اس لیے اس میں دوسرا سبب عدل نکالا گیا، یعنی ثلاثو اور مثلثو کا معدولاً ہو، کہ ثلاثو اور مثلثو کو جس سے نکالا گیا ہے وہ ہے ثلاثۃ و ثلاثۃ، اس لیے کہ ثلاثو اور مثلثو کا معنی ہے تین تین، اور معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مثلث اور ثلاثو کو ثلاثۃ و ثلاثۃ سے نکالا گیا ہے، یعنی ثلاثو اور مثلثو کا معدولاً ہو حقیقتاً موجود ہے۔ تو یہ ہمارے پاس عدل تحقیقی ہوا۔ جبکہ عدل کی دوسری قسم عدل تقدیری وہ ہے کہ جس میں اسم کو ایسے معدول انہوں سے نکالا گیا ہو جو حقیقت میں موجود نہ ہو بلکہ فرضی ہو، مطلب یہ کہ اس کو عرب میں غیر منصرف پڑھا جاتا ہو اور اس میں صرف ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام نہ ہو۔ اسے مثال کے طور پر ہمارے پاس عمرو اور ظفرو کہ یہ دونوں الفاظ غیر منصرف عرب میں مستعمل ہیں، لیکن ان میں صرف علمیت ہے اور اس کے معدول انہو کے وجود پر کوئی دلیل بھی نہیں، تو ہم نے فرض کر لیا کہ اس کا معدول انہو ہمارے پاس عامر اور ظافر ہے، کیونکہ فرضی طور پر کسی بھی اسم میں اگر کوئی سبب نکالا جا سکتا ہو تو وہ ہمارے پاس عدل ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے اسباب فرضی طور پر ہم نہیں نکال سکتے، کہ کسی اسم میں ہم کہیں کہ بھئی اس میں ہمارے پاس ایک سبب علم ہے یا وصف وغیرہ اور دوسرا سبب کوئی بھی موجود نہ ہو اور ہم فرضی طور پر اس میں کوئی دوسرا سبب نکالے تو اس طرح نہیں ہو سکتا، عدل کے علاوہ کوئی بھی دوسرا سبب نہیں نکال سکتے ہم۔ ولا یجتمع مع وزن الفعل، اور عدل جمع نہیں ہو سکتا وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی، یعنی کوئی اسم ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں ایک سبب عدل ہو اور دوسرا سبب وزن فعل ہو، کیونکہ عدل کے اپنے اوزان مقرر ہیں، ان میں سے کسی وزن پر بھی فعل نہیں آتا، تو عدل اور فعل کے اوزان جدا جدا ہے، لہٰذا عدل اور وزن فعل جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ عدل کے مقرر مذکورہ اوزان ہیں 6 اوزان، فعال جیسے ثلاثو، مفعال بروزن مثلث، نمبر 3 فعال بروزن عمر ظفر، نمبر 4 فعال بروزن امس، نمبر 5 فعال بروزن قتام، اور نمبر 6 فعال بروزن سحر۔ تو یہ ہمارے پاس عدل کے اوزان ہیں۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، اور عدل جمع ہو سکتے علمیت کے ساتھ، جیسے عمر اور ظفر، تو اس میں ایک سبب علمیت اور دوسرا سبب اس میں وصف موجود ہے۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْوَصْفِ، اور جمع ہو سکتا ہے وصف کے ساتھ بھی، یعنی وصف کے ساتھ بھی عدل جمع ہو سکتا ہے، جیسے
مثالیں 4 موجود ہے، ثلاثو، مثلثو، اخرو اور جمعو، کہ ثلاث اور مثلث ہمارے پاس اس کا معدولہ ہم نے نکالا ہوا ہے کہ ثلاث وسلم میں ثلاثن و ثلاثتن تھا، تو اس میں ہمارے پاس ایک سبب وصف موجود ہے، جبکہ تیسری مثال جو ہمارے پاس ہے اخرو، تو اخرو یہ ہمارے پاس جمع ہے اخرا کی، اور اخرا یہ آخرو کی مؤنث ہے، آخرو بروزن افعال، اس میں تفضیل کا صیغہ، کیونکہ اصلی معنی اس کا ہے زیادہ پیچھے ہٹنے والا، لیکن پھر یہ غیر کے معنی میں مستعمل ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اخر اصل میں الاخر تھا، بعض کہتے ہیں کہ اخر اصل میں اخر من تھا، تو یہ اپنی اصلی صورت چھوڑ کر دوسری صورت اختیار کر چکا ہے بغیر کسی صرفی قانون کے، لہٰذا یہ ہمارے پاس عدل تحقیقی ہے، اور اس میں دوسرا سبب وصف موجود ہے، کیونکہ اس میں تفضیل میں زیادتی والا معنی وصفی ہوتا ہے۔ چوتھی مثال ہمارے پاس جمع ہوگی، تو یہ جمع ہے جماعوں کی، جو کہ اجمعوں کی مؤنث ہے، اور قاعدہ ہے کہ فعلا افعال صفتی کا مؤنث ہو تو اس کی جمع فعلو کے وزن پر آتی ہے، لہٰذا یہ جمع بھی ہمارے پاس غیر منصرف، کہ اس میں ایک سبب عدل تحقیقی اور دوسرا سبب اس میں وصف موجود ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق اچھی طرح سے یاد کر لیں اور اگلی درس کا مطالعہ بھی ضرور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔